الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو بہت زیادہ, اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا, تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو, خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو. اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے, ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے, یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا, یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے. ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ, لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی, نہ پیٹ میں جائے گی وہ, نہ دماغ میں جائے گی. تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی. ہم میرے اساتذہ ہیں, ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے. البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے, تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے. آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہو جانے سے, نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا, ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر. زوجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں, اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی, اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روزے کو توڑنے والی چیزیں ان میں ہے کھانا اور پینا. کھانا پینا چاہے جتنی مقدار میں کیوں نہ ہو, جو چیز بھی کھائیں گے, ضرور نہیں ہے کہ کھانے کی چیز ہو, مٹی بھی کھا لیں گے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا. پینا, ایسے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں جو جس کا پینا شمار ہوتا ہے, جتنی مقدار میں بھی ہم کھائیں گے یا پئیں گے جان بوجھ کر وہ روزے کو باطل کر دے گا. تیسری چیز ہے جماع یا مباشرت. مباشرت کرنا, جماع کرنا, اس سے چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. چوتھی چیز ہے اللہ, رسول اور ائمہ علیہم السلام پر جھوٹ بولنا. ایک انسان جان بوجھ کر, ایک خطیب ہے, ایک ایسا انسان ہے جو دنیا دار ہے, وہ ایسے جان بوجھ کر کہتا ہے کہ ہاں جی قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے, فلاں معصوم کا میں نے فرمان پڑھا ہے, چاہے وہ دنیاوی امر ہو دینی امر ہو, اللہ اہل بیت انبیاء پر جھوٹ منسوب کر دینے سے جان بوجھ کر روزے کو باطل کر دیتا ہے. غلیظ غبار اور دھوئیں کو حلق تک لے جانا. دھواں ہے, کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا دھواں غلیظ ہے, ہوا جس میں مٹی ہے, آندھی آ جاتی ہے تیز غبار والی, اور اس کو حلق تک لے جانا یا دھوئیں کو, یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے. جان بوجھ کر صبح تک مجنب رہنا. ایک انسان رات کو اس کو جنابت ہوا, غسل جنابت اس پر واجب تھا, جان بوجھ کر اس نے صبح تک جنابت کا غسل نہیں کیا. جان بوجھ کر اگر اس نے ایسی حالت میں باقی رہا صبح تک, تو اب وہ صبح کے بعد غسل کر کے روزہ مکمل نہیں کر سکتا, وہ روزہ اس کا درست نہیں ہے اور اس پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے. منی نکالنا. منی نکالنا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جو منی نکالیں گے, احتلام اور چیز ہے, احتلام ہو جاتا ہے اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. منی نکالنا جان بوجھ کر عمدن جاگتے ہوئے, اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر منی نکالنے سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. مائع چیز سے حکنا کروانا. حکنا ایک عمل ہے پیٹ کی, معدے کی چیزوں کو جو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ان کو باہر نکالنے کے لیے ایک میڈیکل کا ایک پروسیس ہے. اگر وہ سائل چیز پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد صفائی کرتے ہیں معدے کی تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی خشک چیز سے کرتے ہیں تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. جان بوجھ کر الٹی کرنا.
کہہ کرنا، جان بوجھ کر انگلی مارنا، ایسی کیفیت بنانا کہ خود کو پتہ چلے کہ اب مجھے الٹی آ جائے گی، جان بوجھ کر ایسا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سید علی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ شدید ہے، یعنی روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا لیکن روزہ باقی رہے گا۔ باقی مراجع عظام کے نزدیک روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنا سر پانی میں ڈال دیا ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1 کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے۔ اور نمبر 2 بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا، کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیشاب نکلا یا کہہ کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے، باقی جو وقتی طور پہ مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں، اس کی جگہ فدیہ دے دیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا۔